ہم ایک ایسے مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ خلافت کی بحث ایک بہت ہی نظری بحث ہے، اور آئین پاکستان جو کچھ بھی ہے وہ بہرحال ایک حقیقت ہے۔ اچھا، یہ نظری بحث پر ہم بہت گفتگو کر سکتے ہیں اس کا، لیکن اس کا کوئی ماڈل اس وقت کہیں موجود نہیں ہے۔ اور آئین پاکستان جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی جدوجہد ہے، بڑی کاوش ہے، بہت کوشش ہے۔ اس کو اس وقت ڈسپیوٹڈ بنانے کا کوئی فائدہ کسی صورت بھی کسی طرح سے بھی نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی ٹاپک ہم بحث میں لائیں گے کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ آئین یہ نہیں کر سکتا، وہ آئین کا قصور نہیں ہے، وہ حکمرانوں کی بدنیتی ہے۔ اور حکمران اگر کوئی بھی اس وقت نیک نیت حکمران آ جائے تو اس آئین کے اندر بہت کچھ چیزیں موجود ہیں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے، تو بلا شبہ جان بوجھ کے اس میں چور دروازے کئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں۔ مثلاً کئی چیزیں پالیسی کے اصول میں رکھ دی گئیں جن کو بنیادی حقوق کے چیپٹر میں رکھا جانا چاہیے تھا، ان کو پالیسی کے اصول میں رکھ دیا گیا۔ پالیسی کے اصول کا مطلب ویسے اگر کوئی نیک نیت حکمران ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، وہ کسی ریاست کی اصل پالیسی ہے۔ لیکن اگر بدنیت حکمران ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعد و نصیحت ہے، جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ تو حکمرانوں نے اسے اس طرح سے ہی لیا۔ سود کا معاملہ انہوں نے اسی طرح سے لیا کہ وہ یہ پالیسی کے اصول میں تھا، اور انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ کر دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ اردو کو قومی زبان، اس کو بھی انہوں نے اسی انداز کے اوپر لیا۔ تو اس کو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس پہ کرنا چاہیے تو قرارداد مقاصد موجود ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آئین کے اندر ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس میں وفاقی شرعی عدالت ہے، اس میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یعنی اس میں کوئی بھی حکمرانی ایسی آ جائے کہ جس حکمرانی کی بنیاد نیک نیتی کے اوپر ہو اور وہ اس ملک کو اسلامی بنانا چاہے تو یہ اس وقت ہو سکتی ہے۔ اب خلافت کی موضوع جو ہے وہ بلا شبہ اس کے حق کے اندر بہت زیادہ دلیل ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وعدہ ہے استخلاف فی الارض کا۔ اچھا، لیکن استخلاف فی الارض کے اندر بھی آگے یہ وعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دے گا کہ اس دین کو نافذ کر دے جس کو اس نے ان کے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب نفاذ کس طرح سے ہوگا؟ نفاذ جو ہے وہ قانون کے ساتھ ہوگا، آئین کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر یہ خوف حالت امن کے اندر اگر تبدیل ہوگا تو خوف کا حالت امن کے اندر تبدیل ہونا بھی جو ہے وہ انتظامات کے یا انتظامیہ کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہوگا۔ اس بیوروکریسی کو بدلیں گے، اس سے سارے جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے اس کو تبدیل تو یہ ایک کمپریہنسو، ایک ان ٹوٹیلٹی ایک تبدیلی ہے